السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے اس پروگرام میں سورج اور چاند گرہن کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کی جائیں گی کہ ایسے موقع پر شریعت اسلامیہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور وہ کون سے بدعت و خرافات ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے سورہ حامیم سجدہ میں، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کی ذات میں بھی، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ حق یہی ہے۔ محترم حضرات و خواتین، آسمان و زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار اور لاتعداد نشانیاں ہیں، جیسے رات، دن، ستارے، نباتات، جمادات، دریا، پہاڑ وغیرہ، اور سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ اسی طرح سے اس کی بڑی نشانیوں میں سے سورج اور چاند بھی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سورج سے روشنی دیتی ہے اور چاند سے چاندنی دیتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ماند کر دینے یعنی ان کی روشنی کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ سورج یا چاند کے گرہن لگنے میں کسی مخلوق کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہی پوری کائنات مل کر سورج یا چاند کے گرہن کو روک سکتی ہے۔ اس لیے سورج یا چاند کے گرہن کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ مانگی جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے اور اسی کے در پر جا کر پیشانی ٹیکی جائے، کیونکہ صرف وہی خالق کائنات اور مالک ارض و سما۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بر صغیر میں ایسے موقع پر لوگوں کے الگ الگ خیالات ہوتے ہیں۔ کہیں تو سورج گرہن کا نظارہ کرنے کے لیے پارٹیاں منعقد کی جاتی ہیں، تو کہیں اس دوران حاملہ خواتین کو کمروں میں بند کر دیا جاتا ہے اور انہیں چھری، کانٹے، چاقو وغیرہ کے استعمال سے روک دیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ بچے پیدائشی طور پر کسی بھی طرح کے عیب سے پاک پیدا ہوں۔ اگر انہوں نے چاقو استعمال کیا، چھری استعمال کیا، تو ہو سکتا ہے ناک کٹے ہوں، کان کٹے ہوں وغیرہ وغیرہ، جبکہ حقیقت میں اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت سے اس کا کوئی ذرہ برابر تعلق نہیں ہوتا ہے، نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی سائنس کے اعتبار سے۔ یہ صرف لوگوں کا وہم و گمان ہے اور جاہلانہ باتیں ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر واقعی اس موقع پر یعنی سورج اور چاند کے گرہن کے موقع پر حاملہ عورت کے لیے چھری وغیرہ کا استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا تو پوری کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کے متعلق احکام ضرور بیان فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب سورج گرہن ہوا، اتفاق سے اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ گرہن حضرت ابراہیم کی موت کی وجہ سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے طور پر اس کی تردید کی اور فرمایا، صحیح بخاری کی یہ روایت، ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد من الناس، سورج اور چاند کسی کے مرنے سے گرہن نہیں ہوتے، ولکنہما آیتان من آیات اللہ، یہ تو قدرت الہی کی دو نشانیاں ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، آپ نے فرمایا کہ جب انہیں گرہن ہوتے ہوئے دیکھو، فَقُومُوا فَصَلُّوا، تو نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں کسی کے موت کی وجہ سے نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ جب ایسا معاملہ پیش آئے تو گرہن کے نظارہ سے لطف اندوز ہونے اور غلط رسم و رواج کا شکار ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ سورج اور چاند کا گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ان کے ذریعے سے
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ڈراتا ہے اور ان کے ذہنوں میں، اپنے مخلوق کے ذہنوں میں قیامت کا منظر تازہ کرتا ہے کہ اس دن قیامت کا جو منظر ہوگا، اس دن سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، وہ دونوں بے نور کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت پر گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے مسجد پہنچے، صحابہ کرام آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور گرہن پھر ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے، بلکہ زمین اور آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور ان کی روشنی و تاریکی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب سورج اور چاند گرہن ہو تو اس وقت تک نماز اور دعاؤں میں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ محترم حضرات و خواتین، سورج گرہن کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، کاف کے ساتھ، اور چاند گرہن کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز کو صلاۃ الخسوف، خیس کے ساتھ صلاۃ الخسوف کہتے ہیں۔ سورج یا چاند کے گرہن کے موقع پر ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ نماز سنت موقدہ ہے، بعض لوگوں نے واجب بھی کہا ہے۔ دوسری بات، اس نماز میں نہ اذان ہے اور نہ ہی اقامت ہے۔ تیسری بات، امام کو چاہیے کہ لوگوں کو الصلاۃ جامعۃ کہہ کر مطلع کرے، آگاہ کرے، یعنی نماز تمہیں جمع کرنے والی ہے، نماز تمہیں بلا رہی ہے، تاکہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ نمبر 4، اس نماز کی 2 رکعتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے با جماعت ادا فرمایا۔ نمبر 5، اس نماز میں تلاوت جہرن کی جائے گی، جس طرح سے مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے۔ نمبر 6، خواتین بھی اس نماز میں شرکت کریں گی، جیسا کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواتین گھر پر اکیلے بھی یہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ اور نمبر 7، نماز کسوف کے بعد خطبہ دینا مسنون عمل ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ 1 رکعت میں کتنے رکوع، اس سلسلہ میں مختلف احادیث وارد ہیں، یعنی 1، 2، 3، 4، 5 اس طرح سے مختلف حدیثیں وارد ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک 2 رکوع والی روایات راجح ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ لہٰذا آئیے ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ نماز کسوف کا طریقہ جانتے ہیں کہ نماز کسوف کا طریقہ ہے کیا۔ سب سے پہلے امام کو چاہیے، چونکہ اس میں اذان اور اقامت نہیں ہے، سب سے پہلے امام کو چاہیے کہ الصلاۃ جامعۃ کا اعلان کرے مسجد سے، تاکہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں، اور اس کے بعد جماعت کھڑی کی جائے۔ سب سے پہلے امام تکبیر تحریمہ کہے اور پھر دعائے استفتاح پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملاتے ہوئے لمبی قرأت کرے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ آپ نے پڑھی، لمبی سورت، لمبی قرأت کرے، لمبی قرأت کے بعد پھر لمبا رکوع کرے، رکوع میں لمبا رکوع، پھر رکوع سے سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے۔ اب ہونا کیا چاہیے، عام نمازوں میں کیا ہوتا ہے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نماز کسوف ہے، صلاۃ الکسوف ہے یہ، اس میں وہ سجدے میں نہ جا کر
پھر دوبارہ سے سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی دوسری سورت کو ملا کر لمبی قرأت کرے، لیکن اس بار قرأت پہلے سے قدرے کم ہوگی کہ جتنی لمبی اس نے پہلی مرتبہ قرأت کی تھی اس سے قدرے کم ہوگی۔ پھر دوسری بار لمبا رکوع کرے، لیکن یہ پہلے رکوع سے قدرے کم لمبا ہوگا۔ پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہے، پھر کافی دیر تک کھڑا رہے، پھر 2 لمبے سجدے کرے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کافی دیر تک بیٹھے یعنی جلسہ کرے۔ یہ ایک رکعت ہو گئی جس میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہوئے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو اور بالکل پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت بھی ادا کرے، لیکن دوسری رکعت کا ہر عمل پہلی رکعت کے اعمال سے قدرے چھوٹا ہوگا۔ پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے اور آخر میں سلام پھیر دے۔ یہاں پر یہ بات بھی واضح رہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ پورا طریقہ ہو گیا نماز کسوف کا جو میں نے ابھی بیان کیا۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے سورج اور چاند کا گرہن دیکھ لیں تب نماز شروع کریں، نہ کہ ماہر فلکیات کی خبر پر اعتماد کر کے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ تھے چند احکام اور نماز کسوف کا طریقہ، لیکن یہاں پر یہ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی سورہ حامیم سجدہ میں فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور دن اور رات اور سورج اور چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آگاہ کر دیا ہمیں اور آپ کو کہ اگرچہ یہ بڑی نشانیاں ہیں لیکن ان کی پوجا نہیں کی جائے گی، ان کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ پہلے تو یہ فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، سورج اور چاند بھی نشانیوں میں سے، لیکن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، تم سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، واسجدوا للہ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے، بلکہ سجدہ اس کے لیے کرو، الذی خلقہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، یعنی اور جہاں پر بہت ساری نشانیوں کو پیدا کیا ہے وہیں پر سورج اور چاند کو بھی پیدا کیا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگرچہ یہ بڑی نشانیاں ہیں لیکن انسان ان کی سجدہ نہیں کرے گا، ان کی عبادت نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا۔ الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔